علاقے کے جس بندے کا جو حق ہے اس کو اس کا حق بغیر دھکے کھانے کے، بغیر چکر کاٹنے کے، بغیر ذلیل ہونے کے، بغیر لائنوں میں لگنے کے، بغیر رشوت کے، اس کا حق اس کی تحریر پر ملنا چاہیے۔ خزانہ تم پر اس لیے یہ ملک کا پیسہ خرچ کر رہا ہے قوم کا، لیکن کسی کو اس کا حق ملتا ہے اس کی تحریر پر۔ یہ جو رشوت خور طبقہ ہے، غور کرنا میرے بھائیوں، یہ رشوت کھا کر، کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ رشوت کھا کر 100 حج کر لے زندگی میں، 1,00,000 نمازیں پڑھ لے زندگی میں، ساری زندگی کے روزے رکھ لے، تہجدیں پڑھ لے، اشراقیں پڑھ لے، ساری زندگی کی نیکیاں کر لے، تسبیح کی خرب مرتبہ توبہ کی تسبیحاں پڑھ لے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو رشوت کھائی ہے نا، یہ کوئی نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہوتا۔ ہمارے ملک میں کرپشن تو نہیں نہ ہوتی، کرپشن نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر۔ جو بندہ، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ جس منصب پر، جس سیٹ پر، اختیارات والی سیٹ پر بیٹھا ہے نا، جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے اتنا بڑا گھبلا کرنا، قسم ہے اللہ کی، وہ ہمارے معاشرے کا بندہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ جتنا اس کا ہاتھ پڑتا ہے اتنا بڑا گھبلا کرتا ہے، کہتا ہے حق ہے میرا، ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اچھے بڑے مسلمان حاجی نمازی قسم اللہ کی چوریاں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چور ہیں، چوری کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے چوری کرتے ہیں؟ مجھے زیادہ نہیں پتا، میں 2 مثالیں دوں گا صرف۔ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بجلی چوری کرتے ہیں۔ کیسے چوری کرتے ہیں یہ مجھے زیادہ طریقے بھی نہیں آتے، ایک طریقے کا مجھے پتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سارا مہینہ ڈٹ کر بجلی استعمال کی، اے سی بھی چلائے، ہیٹر بھی چلائے، دروازے کھول کر ایسی سارا دن چلتے رہے۔ جب میٹر ریڈر آیا نا، میٹر ریڈر کی جیب میں 2,000 روپیہ ڈالا، اس نے سارا میٹر پیچھے ریورس کر دیا، میٹر کو پیچھے گھما دیا۔ اب میٹر تو پیچھے چلا گیا، اب بل تھوڑا آئے گا۔ مثال کے طور پر میں نے بجلی استعمال کی، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، 10,000 کی میں نے بجلی چوری کی، 2,000 دے دیے کس کو؟ میٹر ریڈر کو، اور میٹر پیچھے ہو گیا، 1,000 یا 2,000 بل آ گیا، میں 4,000 میں کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا۔ تو وہ جو 6,000 میں نے اس کی بجلی استعمال کی ہے، وہ اس کے پیسے کس نے دیے؟ باقی عوام نے دیے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں قسم ہے اللہ کی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نمازیوں سے، دینداروں سے کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی چوری ہے اور گورنمنٹ ہم پر ناجائز ٹیکس لگاتی ہے، لہذا گورنمنٹ کی چوری جائز ہے۔ کہتے ہیں گورنمنٹ کی چوری جائز ہے، یہ گورنمنٹ کی چوری، وہ ناجائز ٹیکس لگاتی ہے، ان پر ظلم کرتی ہے۔ میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی، یہ گورنمنٹ کی چوری نہیں، یہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے۔ اچھا گورنمنٹ کی چوری بھی ہو تو پھر بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ چوری ہے عوام الناس کی۔ چوری کن کی ہے؟ کیسے؟ ذرا غور کرنا، 1 میٹر ہے بجلی کا جو ہم میں سے ہر بندے کے گھر پر لگا ہوا ہے، ہر بندے کے گھر پر میٹر لگا ہوا ہے۔ 1 میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوا ہے۔ جب مہینے کے بل بنتے ہیں نا بجلی کے، تو وہ ہمارے میٹروں کی ریڈر کے حساب سے نہیں بنتے، وہ کس ریڈر کے حساب سے بنتے ہیں؟ وہ جو گریڈ اسٹیشن پر بڑا میٹر لگا ہے وہ گریڈ والوں کو بتاتا ہے کہ اس گریڈ نے اس علاقے میں اتنے یونٹ سپلائی کیے ہیں۔ ہماری یونٹ اکٹھے ہو کر گئے 1,000 مثال کے طور پر،
میٹر بتا رہا ہے کتنے یونٹ سپلائی ہوئی یہاں سے 2000. تو میٹر 1000 بل 1000 کے نہیں بننے, بل کتنے کے بننے 2000 کے. تو پھر انہوں نے کیسے وصول کیسے کرنے جناب؟ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے, یہ نیلم جیلم سر چارج ہے, یہ فلاں سر چارج ہے, یہ فلاں سر چارج ہے, یہ ٹی وی فیس ہے. مسجد کے بل میں نہیں, اللہ کی قسم ٹی وی فیس آتی ہے کہ نہیں؟ مسجد میں ٹی وی چلتے, سب کو پتا ہے مسجد میں ٹی وی نہیں چلتے, مسجد کو بھی ٹی وی فیس دینی پڑتی ہے. یہ جو مختلف اور یہ ٹیرف ان ٹیکسوں کا نا ہر مہینے تبدیل ہوتا ہے. ہاں, جتنے چوریوں ہوتے نا یونٹ, وہ سارے ان ٹیکسوں کی مد میں ڈال کر وہ اپنا وہ سپلائی والا میٹر کے حساب سے وہ یونٹ پورے کر دیتے, پیسے پورے دیتے. چوری میں نے کی اور سارے محلے کو مجبور کر دیا میری چوری کے پیسے ادا کرو. اگر وہ پیسے ادا نہیں کرتے تو ان کا میٹر کٹتا ہے. وہ کہاں جائے؟ وہ تو مجبور ہے پیسے ادا کرنے کے لیے, نہیں کریں گے تو میٹر کٹے گا. یہ جو میں نے چوری کر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے ادا کروائے نا اپنی بجلی کے, میں خرب حج کر لوں, میں خرب تصویر پڑھ لوں توبہ کی. پیدا کرنے والے کی قسم ہے کوئی نہیں معاف ہونا, یہ نہیں بلا معاف ہوتا. میں دلائل دوں گا اس کے, میں تو مثالیں دے رہا ہوں تھوڑی سی. بے شمار لوگ اچھے بھلے دیندار پانی چوری کرتے ہیں. کیا چوری کرتے ہیں؟ پانی چوری کرتے ہیں. کیسے چوری کرتے ہیں؟ پیپ لا کے نہیں. ایک اور طریقہ ہے, مجھے ایک اور طریقے کا پتہ ہے. چوری ایسے ہوتا ہے, وہ ایک موقع پر جتنے ذمہ دار ہیں نا وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اوور سیل کو پیسے دیتے ہیں. اوور سیل موقع سے ایک اینٹ نکال دیتے ہیں. موقع سے جب ایک اینٹ نکل گئی تو کھلا ہو گیا پانی, کیا ہوگا؟ زیادہ آئے گا. اگر اس کو زیادہ پیسے دے دو تھوڑے سے تو 2 اینٹیں بھی نکل جاتی ہیں. اللہ کی قسم ہوتا ہے ہمارے ملک میں, ہندو یہودی عیسائی کمیونسٹ بدھ مت سکھ کعبے کے رب کی قسم نہیں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مسلمان کر رہے ہیں. اگر اس کو زیادہ پیسے دے دو تو 2 اینٹیں بھی نکال دیتے ہیں, اور اگر اور زیادہ پیسے دے دو تو موقع کے ساتھ ایک پوری ناڑ بھی لگ جاتی ہے. یہ بابا جی کہہ رہے ہیں پوری ناڑ بھی لگ جاتی ہے موقع کے ساتھ, وہ لگا دیتے ہیں. اب میں نے اوور سیل کو پیسے ہم نے دے دیے, موقع کھلا ہو گیا, ناڑ لگ گئی, پانی زیادہ آ گیا ہمارے کھانے میں, زمین اچھی سیراب ہوگی, پیداوار اچھی ہوگی, بڑے خوش ہیں. یہ کام کر کے نا اللہ کی قسم ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم نے صحیح سیاست کی ہے. صحیح سیاست کی ہے, یہی سیاست ہے نا ہمارے یہاں. سیاست رکھا ہوا ہے اس کا نام. پانی بھی لگا دیا, اچھی پیداوار بھی حاصل کر لی, زیادہ پیسے بھی نہیں دینے پڑے, اور کیا ہوتی ہے سیاست؟ ٹھیک ہے پیداوار اچھی ہو گئی, لیکن میرے بھائیوں یہ پانی کن لوگوں کا تھا؟ یہ ہمارے موقع سے جو آگے عوام بستی تھی نا, یہ پانی ان کا حق تھا. یہ اوور سیل کے اپنے کے خزانے سے نکال کر ہمارے کھانے میں نہیں ڈالا گیا, نہ اس کے باپ نے کوئی ٹیوبل چلا کے اندر ڈالا ہے ہمارے. یہ پانی تھا آگے والی عوام کا حق. ہم نے اس بدبخت شیطان کو پیسے دے کے اگلی ساری عوام کا حق مارا ہے. اور یہ جو حق مرا ہے نا اگلی عوام کا, پیدا کرنے والے کی قسم ہے کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا. یہ نمازیں پڑھنے سے کوئی نہیں معاف ہونا, یہ جمعے پڑھنے سے کوئی نہیں معاف ہونا, یہ توبہ کی تسبیحاں پڑھنے سے قسم ہے رب کی نہیں معاف ہونا, یہ حج عمرے کرنے سے نہیں معاف ہونا. یہ دینا پڑے گا قیامت کے دن رب کی عدالت میں. اچھے بڑے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, آپ نہیں انشاءاللہ آپ اچھے ہیں, میں آپ کی بات نہیں, اللہ کی قسم نہیں کرتا, آپ اچھے لوگ ہیں. میں اپنے علاقے کے لوگوں کی بات کرتا ہوں. ادھر ہمارے علاقے میں نا پتا کیا ہوتا ہے, باپ فوت ہو جاتا ہے, باپ فوت ہو جاتا ہے تو بھائی نا بھائی, باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے وہ ساری جائیداد آپس میں بانٹ لیتے ہیں, بہنوں کو ان کا حصہ دیتے ہیں. بہنوں کو ان کا حق
دیتے ہی نہیں. اگر بہن اپنا حق مانگتی ہے نا اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں, دھمکی لگاتے ہیں, کہتے ہیں حق لینا ہے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے, حق لینا ہے یا بھائی رکھنے ہیں, 10 بھائی رکھنے ہیں یا حق لینا ہے. وہ بیچاری کیا کہے گی؟ وہ تو کہے گی میں نے بھائی رکھنے ہیں, میں نے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے, مجھے ویر چاہیے. کیوں کہے گی وہ یہ کہنے میں مجبور ہے بیچاری. کیا ہے یہ کہنے میں مجبور ہے, اللہ کی قسم مجبور ہے. مجبور اس لیے ہے وہ بیچاری بیگانے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر اس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے, اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہے, تو اس نے کہاں جانا ہے؟ کون سا ٹھکانا ہے اس کے پاس؟ بھائیوں کے پاس ہی جانا ہے. تو وہ بھائیوں کو کیسے ناراض کرے گی؟ اس نے تو مجبور یہ کہہ نہیں کہنا میں نے بھائی رکھنے, اس کو آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا اس کے علاوہ. اس طرح بھائی بلیک میل کر کے دھمکی لگا کر بہنوں کا حق اس پر قابض ہو جاتے ہیں. میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میاں والی کے مسلمانوں خرب توبہ کی تسمیاں پڑے یہ بندہ. ساری زندگی پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کر تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھتا رہے. یہ جو بہن کا ہاتھ مارا ہے نا, کھایا ہے دھمکی دے کر, یہ کوئی نہیں معاف ہونا, یہ نہیں معاف ہونا. 100 مرتبہ حج کرنے سے بھی نہیں معاف ہونا. میں کہتا ہوں ساری زندگی ادھر نہیں مسجد حرام میں چلا جائے, گٹے گوڈے رگڑ رگڑ کے عبادت کر کے ساری زندگی مر جائے وہاں, بیت اللہ کے غلاف کو چمٹ کر کے یا اللہ میری توبہ, یہ بہن کا ہاتھ پیدا کرنے والے کی قسم ہے نہیں معاف ہونا جو کھایا اس نے. ہم سمجھتے ہیں روزے رکھ لیے جناب, مولوی صاحب نے بتا دیا توبہ کر لی, پچھلے سارے گناہ صاحب اب کرتے جاؤ, ہر شے ڈٹے رہو. کئی ایسے کیس بھی میرے پاس آئے, میں نے ڈیل کیے, اللہ جانتا ہے میں نے خود ڈیل کیے. باپ نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی. آپ کے علاقے میں تو نہیں ایسے ہوتا ہے. باپ اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد کن کو دے دیتا ہے؟ بیٹوں کو. بیٹیوں کو کیوں نہیں دیتا؟ وہ لمبی بات ہے, اس لیے نہیں دیتا, شیطان نے اس واقعے کے دماغ میں ڈالا ہے بھائی بیٹیاں تو ہیں بیگانے گھروں میں, ساری زندگی محنت تو نے کی, خون پسینہ تو نے بہایا, اب تیری جائیداد بیٹیوں کے ذریعے بگانے خاندانوں میں جائے گی. پاپا کہتا ہے ایسی تیسی, کیسے بگانے میں جائے گی میری جائیداد کو؟ میں ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر کے جاؤں گا, کوئی نہیں جا سکتا. یہ باپے نے جو اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی, میرے بھائیوں غور کرنا, بیٹوں کے نام کر دی, اس نے اپنی بیٹیوں کا حق تلف کر دیا, اپنی بیٹیوں کا حق مار لیا, اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے. کتنا حق تھا بیٹیوں کا؟ نہیں. کتنا حق تھا بیٹیوں کا؟ برابر. بیٹیوں کا حق پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, زندگی میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں جتنا ہر بیٹے کا حق ہے, قسم ہے اللہ کی اتنا ہر بیٹی کا حق ہے, اتنا ہر بیٹی کا حق ہے, آدھا نہیں ہے. وہ آدھا ہے مرنے کے بعد, وہ وراثت کا اصول ہے, اور وراثت بنتی ہے بندے کے مرنے کے بعد. زندگی میں وراثت نہیں ہوتی. زندگی میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ تحفہ ہوتا ہے, اور تحفے میں فرض ہے جتنا ہر بیٹے کے نام لگوائے اتنا ہر بیٹی کو دے. ہے نا بخاری شریف میں حدیث بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. نعمان رضی اللہ عنہ کے والد بشیر, ان کی بیوی نے انہیں کہا میرے اس بیٹے نعمان کو ایک غلام تحفہ دے دو. اس نے بیوی کے کہنے پر تحفہ دے دیا. تو کہتی ہے میں تب خوش ہوگی جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا. لگتا ہے وہ خاتون سمجھدار تھی. اس نے کہا ابھی تو میری محبت میں میرے کہنے پر
میرے بیٹے کو غلام تحفہ دے دیا ہے، اللہ نہ کرے کل میری آنکھیں بند ہو جائیں تو یہ واپس لے لے گا، میں ذرا پکی مور لگوا لوں، اللہ کے نبی کو گواہ بنا لوں تاکہ واپس نہ لے سکے دیکھا گیا۔ اس نے کہا گواہ بنائے گا تو پھر خوش ہوں گی۔ وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی یہ رواحہ کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے، اس نے کہا تھا اس میرے بچے کو غلام تحفہ کو میں نے دیا ہے، کہتی ہے میں تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ کو گواہ بنائے گا، میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کا ولد غیرہ، تیری اولاد ہے اس بیٹے کے علاوہ بھی اور بھی اولاد ہے؟ کہتا ہے جی اللہ کے نبی ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا بیٹے کتنے اور بیٹیاں کتنی ہیں، کیا پوچھا تیری اولاد ہے؟ کہتا جی ہے۔ آپ نے فرمایا ساری اولاد کو اتنا اتنا دیا جتنا اس کو دیے؟ کہتا اللہ کے نبی نے۔ آپ نے فرمایا یا ساری اولاد کو اتنا اتنا دے دی تو اس سے بھی واپس لے لے۔ اس کے پاس ساری اولاد کو اتنا اتنا دینے کے لیے نہیں تھا، انہوں نے ان سے بھی واپس لے لیے۔ اور آپ نے کہا اتقوا اللہ، او اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، وَسَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد میں برابری کرو، عدل کرو، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں دینا، زندگی میں برابر برابر دینا۔ اس بابے نے آدھا بھی نہیں دیا، وراثت کے اصول کے بھی نہیں دیا، سارے کا سارا کن کے نام لگوا دیا۔ ان کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ یہ بابا ساری زندگی پہلی سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، تسبیحاں پڑھے، توبہ کی، تہجد پڑھے، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ جو بیٹیوں کا حق کھایا یہ کوئی معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ یہ ان گناہوں میں نہیں ہے جو گناہ نیکیوں میں رب بدل دیتا ہے، جو معاف ہو جاتے ہیں توبہ سے۔ ہم نے سارے گناہوں کا ایک ہی حساب سوچ لیا۔ اچھا ایک اور انداز سے غور کریں، باپ نے دے دیا، قانون میں بیٹوں کے نام چڑھ گئی جائیداد، نام بیٹوں کا بولنے لگ گیا، بیٹوں کے لیے حلال ہو گیا، ابے نے دیا ہے، قانون نے مان لیا ہے، فیصلہ ہو گیا، نام ان کے چڑھ گئی، حلال ہو گیا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کہتے تھے تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، این ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنا کیس اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس کا حق اٹھا کر اس کو دے دوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو مت رہے میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے کیا مطلب ہے؟ فیصلہ کر دے خاتم النبی جی رحمت للعالمین امام الانبیاء، وہ کر دیں فیصلہ ایک بندے کے حق کا دوسرے کے لیے، وہ دوسرے کے لیے حلال خاتم النبی جن کے فیصلے سے بھی حلال نہیں ہوتا، تو ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا بیٹوں کے لیے؟ ہاں یہ بیٹے، یہ بھائی جنہوں نے اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا اور باپ کے نام کروانے سے ساری زندگی کھاتے رہے، قسم اللہ کی ساری زندگی یہ حرام کھائیں گے۔ کسی کا حق کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ حرام کھائیں گے۔ اور جس کی ہڈیاں حرام کھا کے پڑیں گی، گوشت حرام کھا کے جسم پر چڑھے گا، رب اس کی دعا سنے گا؟ حرام خور کی دعا قبول ہوتی ہے رب کے ہاں؟ اچھا یہ بیٹے مر جائیں گے، توجہ کرنا، یہ بیٹے مر جائیں گے، تو میرے بھائیوں یہ بیٹے مر جائیں گے، ان کی جائیداد کس کو جائے گی؟ ان کے بیٹوں کو۔ سلسلہ یہ چل رہا ہے ہمارے کو، ان کی جائیداد بیٹیوں کے لیے ان کے بیٹوں کو جائے گی۔ وہ بیٹے کن کا حق کھائیں گے؟ اپنی بہنوں کا بھی کھائیں گے، اپنی پھوپھیوں کا بھی کھائیں گے۔ ہاں وہ مر جائے گی نسل، ان کی جائیداد ان کے بیٹوں کے نام لگ جائے گی، وہ بھی اپنی بہنوں کا، اپنی پھوپھیوں کا، اپنی پھوپھیوں کی پھوپھیوں کا، جب تک اس بابے کی نسل چلے گی نا رب کی زمین پر، یہ پوری نسل قسم اللہ کی حرامی کھاتی چلی جائے گی، پوری نسل حرام کھاتی چلی جائے گی، کسی کا حق ہے ہمیں پرواہ نہیں، ہم یہ سمجھے بیٹھے توبہ کر لی، سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے، حج کر لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے ماں نے ابھی ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں دھوکے میں ہیں۔ دلائل سننے، دلائل کیا ہیں؟ یہ تو میں نے چند مثالیں بے شمار ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ باقی بہت ساری چیزیں آپ کو خود سمجھ آ جائیں گی۔
میں نے ایک پیٹرن بتایا آپ کو، اس پیٹرن پر دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار چیزیں نظر آ جائیں گی خود بخود ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس کس طریقے سے ہم دوسروں کا حق بننا چھان کے اپنی زمین میں شامل کریں. ہاں کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے رشوت دے کے اس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں کروا لیتے. سارا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ معافی یہ موجود ہے کہ نہیں موجود؟ ہاں بے شمار سنتے ہیں یہ والے گناہ نہیں معاف ہوتے. دلیل سنیں، دلائل بے شمار ہیں. موٹے موٹے 2-3 دلیلیں دوں گا، ذرا غور سے سنیے گا. پہلی حدیث ہے سنن نسائی شریف کی، توجہ کرنا میرے بھائیوں. سنن نسائی شریف کی حدیث ہے. ناطق وحی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، مسلمانوں مجھے محمد رسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتى یقضى عنہ دین. سید امام الانبیاء کا سچا فرمان ہے، پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، چوری میں قتل نہیں ہوا، کسی ڈکیتی کے واقعہ میں قتل، کسی بندے پلاٹ یا الیکشنوں کے جھگڑوں میں مارا نہیں گیا، ہاں کہاں قتل ہوا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کی ہے، شہید ہوا ہے. اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے، شہید کو اللہ دوبارہ زندہ کر دے، وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. اللہ پھر زندگی دے دے، وہ تیسری مرتبہ پھر شہید ہو جائے. ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے الہی کلمت اللہ کے لیے. وعلیہ دین، اس 3 مرتبہ شہید ہونے والے بندے کے اوپر ہو قرض کسی کا. اور لوگوں مجھے اس ذات کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک اس 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے بندے سے اس کا قرض نہیں اترتا یہ بھی نہیں جا سکتا جنت میں. 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی نہیں جا سکتا. نہیں آئی سمجھ؟ نہیں آئی، دوبارہ سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا لو ان احدکم، تمہارا کوئی ایک، یہ مجھے بھی خطاب ہے، آپ کو بھی خطاب ہے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو خطاب ہے اللہ کے نبی کا. اس خطاب کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ. سب سے پہلے کن کو خطاب تھا؟ یہ سب سے پہلے مخاطب اس کے صحابہ تھے. کیا مطلب ہوا ایسا؟ اگر وہ صحابی رسول میں اور آپ نہیں، یہ پاکستانی میاں والے کی نہیں، ہو صحابی رسول، ہو میرے بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہو صحابی رسول، ہو جائے الہی کلمات اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں شہید، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ شہید ہو جائے، جامع شہادت نوش کر لے صحابی رسول، اور اس صحابی رسول پر 3 مرتبہ شہید ہونے والے پر وہ قرض، وہ صحابی شہید ہو کر بھی نہیں جا سکتا جنت میں جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا. صحابی نہیں جا سکتا. میں اور آپ چلے جائیں گے؟ ہاں صحابہ کے مقابلے میں اور آپ شہ کے ہیں. میری اور آپ کی حیثیت کیا چیز کیا ہے؟ ہم صحابی ہو شہید ہو جائے 3 مرتبہ جامع شہادت. اللہ کے نبی نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا نہیں جا سکتا جنت میں جب تک قرضہ نہیں اترتا. قرضہ بندوں کا حق ہے. قرضہ کیا ہے؟ کس کا حق ہے؟ کیا ہوتا ہے قرضہ؟ ذرا غور کرنا. پھر ابھی بھی نہیں سمجھ آئیے، نہیں ہے، پھر سمجھاتا ہوں. قرضہ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے نا. کیسے لیا جاتا ہے؟ منت کر کے. مجھے ضرورت ہے، میں آپ سے منت کروں گا، میری ضرورت کے لیے مجھے اتنے پیسے دے دو، میں مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ کو واپس کر دوں گا. جو میں نے آپ کی رضامندی سے منت کر کے پیسے لیے اپنی ضرورت کے لیے، میں دنیا سے چلا گیا، وہ پیسے آپ کو واپس نہیں کر سکا. یہ والے پیسے میرے جنت میں جانے کے لیے کیا بن جائیں گے؟ رکاوٹ.
تو جو پیسے میں نے دودھ میں پانی ڈال کر لیے، ملاوٹ کر کے لیے،